ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اہل ایمان کی دعا کون سی سکھائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کتنی دیر میں لے گا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیات کا ترجمہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی یوں کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو ضرور حصہ ملے گا اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں انسانوں کی تقسیم دو طرح سے کی۔ پہلے لوگ وہ جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی منفعت مانگتے ہیں، ان کا ذکر آیت نمبر 200 میں کیا گیا۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب کہا کہ کچھ یوں بھی کہتے ہیں، اہل ایمان یوں بھی کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا حسنہ نصیب فرما اور آخرت بھی حسنہ نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دنیا حسنہ کیا ہے؟ ابن کثیر کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ دنیا میں آخرت کی بہتری کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ حسنہ کا مفہوم ہے، اور امن، عافیت، وسیع رزق، علم نافع، عمل صالح، خوبصورت سواری، ثنائے جمیل، یہ سب کے سب دنیا حسنہ میں شامل ہیں۔ اور آخرت میں حسنہ سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، حساب کتاب میں آسانی ہے، اور نزع اکبر سے امن کا حصول ہے۔ اور ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسنہ ہونے سے مراد زندگی کی سعادتیں ہیں اور شہادت کی موت ہے، اور آخرت کے حسنہ ہونے سے مراد عذاب قبر سے محفوظ ہونا، خوشحالی ہونا، اور مبشرات یعنی خوشخبریوں کے ماحول میں اٹھنا، اور پل صراط سے آسانی سے گزر جانا، یہ آخرت کے حسنہ ہونے کی علامت ہے۔ اہل ایمان کو سکھایا گیا کہ دنیا بھی حسنہ طلب کرو، آخرت بھی حسنہ طلب کرو، اور تیسری چیز کہا کہ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یعنی وہ بھی اللہ سے دعا مانگو۔ پھر کہا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو ضرور حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ تفسیر تبصرہ کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے 67 مقامات ہیں جہاں کسبوا کا کلمہ استعمال ہوا، اور ان آیات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسبوا سے مراد جسمانی کاموں کے علاوہ روحانی اور قلبی امور کو بھی یہ شامل ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ
جو بھی کمائیں گے ان کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کتنا جلد حساب لے گا؟ ابو خیان اندلسی کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اتنی دیر میں اللہ رب العالمین مخلوق کا حساب لے لے گا، اس لیے کہ اللہ کو حساب لینے کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلدی حساب لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس کا بدلہ دینا، جزا دینا، اور یہ بھی مراد ہے کہ دعا کو قبول کرنا۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ رب العالمین کو محاسبہ کرنے کے لیے زیادہ زمانے یا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو آنکھ پلک جھپکنے میں بھی حساب لینے پر قادر ہے، اور وہ اتنی جلدی بھی لے سکتا ہے۔ تو ان دونوں آیات سے ہم جو باتیں سیکھ سکے وہ یہ کہ دنیا اور آخرت حسانہ طلب کرنی چاہیے، عذاب قبر سے اور عذاب آخرت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر چوتھی چیز وہ یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا انسان کو عطا فرمائے گا۔ جو دنیا اور آخرت حسانہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔